لیکن جب راجہ ناصر محفوظ ہمارے ڈویژنل صدر اور شیخ تنویر ہمارے ضلعی صدر نے مجھ پر اعتماد کیا اور ہم نے یہاں پہ یوتھ ونگ کو منظم کیا، ہم نے کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ مسلم لیگ نون کو ضرورت پڑی، چاہے وہ جلسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دھرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ لانگ مارچ کی صورت میں ہو، جہاں پہ میاں صاحب کی پیشی ہوتی تھی سپریم کورٹ میں، ہم وہاں پر پہنچتے تھے۔ پھر یوتھ ونگ کے نوجوان جتنے ہمارے ساتھی تھے انہوں نے وکلاء کی تحریک میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی تحریک میں ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، ہر صف اول میں ہوتے تھے ہم لوگ، ہمارے لیڈران وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ سب سے بڑی بات یوتھ ونگ کی یہی ہوتی ہے صاحب کہ اگر لیڈر ٹھیک ہوں تو آگے ونگ سے ہی چل سکتی ہے۔ ہمارے لیڈر راجہ ناصر محفوظ اور شیخ تنویر نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں یوتھ ونگ کے لیے، اس لیے یوتھ ونگ ایک اہم اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ جب حکم ملے گا تو ہم اس سے بھی بہتر کوشش کریں گے کہ یوتھ ونگ کو یہاں پہ منظم کریں اور مزید فعال بنائیں۔ تو ابھی یوتھ ونگ کے حوالے سے ابھی آپ کا فی الحال جو یہ سیٹ اپ ابھی مکمل نہیں ہے، تو ابھی آپ کیا پروگرام ہے آپ کا، کیسے منظم کرتے ہیں لوگوں کو، اور کیسے جو ہے وہ آپ جو ہے ان کو میاں صاحب کے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا ان پر عمل کراتے ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہماری کوٹا میں تحصیل کوٹا کی 14 یونین کونسلیں، ہم نے ہر یونین کونسل میں اپنا ایک صدر بنایا ہوا ہے، وہ تنظیمیں مکمل کر رہا ہے، اور یوں ہی یہ تنظیمیں مکمل ہوں گی ہم آپ لوگوں کو بھی سب کو بھی انشاءاللہ وہ بتائیں گے، اور جو بھی ضرورت پڑتی ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے ود ان نو ٹائم ہم ان کو کال کر لیتے ہیں، اور وہ بڑی اچھے طریقے سے بڑے نوجوان ہمارے بڑے ہر طرح سے ہماری سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمیں تو جانی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اپنا میاں شہباز شریف نے تو خیر ماشاءاللہ مطلب کہ بڑے اچھے کام کیے، اور جب سے وہ چیف منسٹر بنے انہوں نے بالکل یکسر ایک دم پوری پالیسیاں ہی بدلی کر کے رکھ دیں۔ تو اس حوالے سے ابھی جو یہ جو آ گیا ہے یہ سروس کے حوالے سے جو انہوں نے جو مستقل کیے ملازمین جو، تو اس میں کیا آپ نے سمجھا کہ کوٹا میں بھی ایسا ہی حال ہے یا کوٹا میں کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ جیسا مری میں ملازمین کو ادھر پکا کیا گیا، سب جگہ پکا کیا گیا، ان کو سارے بینیفٹ اور بینیفٹ پینشن کے بھی یا جو بھی ہے سلسلہ سارا ان کے لیے کیا ہے، کیا کوٹا میں بھی ایسے ہوا ہے یا یہاں کو فرق ہے؟ جی، مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آئی انہوں نے ہمیشہ ملکی سلامتی کے لیے عام غریب عوام کے لیے پالیسیاں تیار کی۔ میاں برادران کی یہی خوبی ہے کہ وہ ایک عوامی لیڈر ہیں، وہ ایک کاف لیگ والوں کی طرح ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھ کے مارنے والے لیڈر نہیں ہیں۔ میاں برادران نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے عوامی سطح کا کیا جائے، ان کو عوامی مجبوریوں کا خیال ہوتا ہے، اور خادم اعلیٰ ہمارے جو اپنے آپ کو دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ کہلانے کے بجائے خادم اعلیٰ کہلانا پسند کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری انہوں نے جس طرح دور پہ روٹی، یہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کے پیسے ہیں فلاں زکوٰۃ کے ہیں، انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جب غریب ایک بھائی ہمارا ایک غریب کسی کا بیٹا جب وہ ایک تندور پہ کھڑا ہو کے وہ روٹی لیتا ہے تو ہمیں بھی دل سے سکون ملتا ہے کہ ہمیں ایک اچھے لیڈر ملیں جو عام غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جہاں پہ کنٹریکٹ والی ملازمین کی تعلق ہے وہاں وہ تو ایک بہت بڑا اقدام ہے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا اسپیشلی، کیونکہ یہ تو جن پہ سر پہ تلوار لٹک رہی تھی ہمیشہ کے لیے، ان کو جو بھی احساس ہوتا تھا آج حکومت گئی دوسری حکومت آئی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب ان کی یہ کنٹریکٹ ختم ہو جائے، تو میاں شہباز شریف کا یہ بہت بڑا اقدام ہے جو کہ انشاءاللہ صدیوں تک یہ جب اس طرح کے اقدامات عام دنوں تک نہیں بلکہ بہت دیر تک یہ اقدامات یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خاندان کا سہارا بنتے ہیں پوری زندگی کے لیے، جہاں تک اس کی نوکری جاتی ہے جہاں تک اس کا رزق جاتا ہے وہ پوری زندگی کے لیے اس کا وہ ایک۔ اور کوٹا میں بھی بہت جوش و خروش سے ہم جہاں بھی گئے انہوں نے کہا بہت اچھا اقدام ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش کروں گا کہ مری میں ایک بگ سٹی قرار دیا گیا ہے اس کو راجہ اشفاق سرور نے اور شاہد حقان عباسی صاحب نے، مری اور کوٹا ایک ہی حلقہ ہے، ایک حلقے کو بگ سٹی قرار دے کر وہاں پہ 45% انہوں نے ہاؤس رینٹ کیے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ تحصیل کوٹا بھی ایک بگ سٹی سمجھ لیں، کیونکہ KRL کی وجہ سے یہاں پہ ملازمین بہت خدمت کر رہے ہیں ملک کی۔ تو میری گزارش ہے راجہ اشفاق سرور صاحب سے، شاہد حقان عباسی صاحب سے اور خادم اعلیٰ پنجاب سے کہ کوٹا کو بھی برائے مہربانی کوٹا کو بھی
ایسا اقدام کیا جائے جو مری میں کیا ہے کہ 45% الاؤنس کیا جائے، ہاؤس رینٹ کیا جائے، کہاں تاکہ یہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ خوش ہو سکیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے بھی مسائل حل ہوں۔ اچھا، تو یہ کوٹا کے لیے کیوں یہ ہر کام جو ہے وہ بڑی دیر بعد اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مری یا پنڈی ڈسٹرکٹ میں یا دوسری تحصیلوں میں بہت جلد اقدام کیے جاتے ہیں اور ہر چیز وہاں سے پہلے، کوٹا سے پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور کوٹا میں کیوں ایسا لیٹ آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ لیڈرشپ کی کمزوری ہے یا کہ کچھ، کیا آپ اس پر کہیں گے؟ نہیں، لیڈرشپ کی کمزوری نہیں ہے، اصل میں راجہ ظفر اللہ اور شاہد حقان عباسی بڑے اچھے ہمارے قائدین ہیں۔ راجہ ظفر اللہ کا شمار بھی صف اول کے قائدین میں ہوتا ہے اور شاہد حقان عباسی صاحب بھی۔ مری کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ اصل میں بس چیف منسٹر صاحب شاید جاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے کوئی اسپیشلی ان کو الاؤنس مل جاتے ہیں۔ تو میں اسپیشلی گزارش کروں گا چیف منسٹر صاحب سے بھی اور شاہد حقان عباسی صاحب کو بھی کہ کوٹا کو نظر انداز نہ کیجیے برائے مہربانی، کیونکہ انہوں نے، کوٹا والوں نے بڑیاں قربانی دی ہیں 1947 سے لے کے، اور اب بھی KRL کی وجہ سے ہم لوگ بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ تو کوٹا کا اسپیشلی خیال رکھا جائے، یہاں کے سرکاری ملازمین کا، یہاں کے عوام کا، جو ہر وقت جن کا دل مسلم لیگ نون سے لڑکتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اس پہ خصوصی توجہ دیں، دیتے بھی ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو یہ محکمہ ہائی وے جو یہ آپ کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، یہ عوامی حلقے اس پہ بہت شور و غوغا کر رہے ہیں، اخبار میں بھی خبریں آئی ہیں کہ یہ لوگ ناقص مٹیریل استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ عوامی سطح پہ، یا محکمہ ہائی وے کو کچھ کوئی نوٹس وغیرہ جاری کرا رہے ہیں یا ان سے کوئی ملاقات کر رہے ہیں؟ ضروری ہے کہ حکومت پنجاب پورے فنڈز دیتی ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز دیتی ہے ان ٹھیکیداروں کو، ان کو، تو یہ ہمارا کام بھی ہے، آپ کا بھی کام ہے، ہمارا کام، ہم نے اپنے لیڈرانس تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ دیکھیں کتنا ناقص میٹیریل استعمال ہو رہا ہے، گورنمنٹ کا بھی نقصان کر رہے ہیں اور عوام کا بھی۔ کل یہ نالے، یہ پتھر کچے استعمال کر رہے ہیں، سیمنٹ بہت کم استعمال کر رہے ہیں، اس پہ SC صاحب کو بھی، ایکسچینج صاحب کو بھی ایکشن کرنا چاہیے اور اسپیشلی ہمارے نمائندوں تک ہم نے بات پہنچائی ہے، انشاءاللہ اس پہ ایکشن ہوگا اور یہ ان ٹھیکیداروں کے خلاف ایکشن ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ یہ بہت ناقص، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ناقص میٹیریل، اور ایک دن میں یہ پورا نالا وہ کر لیتے ہیں، اتنی تیزی سے شاید کوئی دیکھ نہ سکے یا جلدی وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ تو میری آپ کے تھرو بھی سب سے التماس ہے اپنے قائدین سے جو لاہور میں بیٹھے ہوئے اسپیشلی، کہ وہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو روڈ بن رہی ہے، اتنا پیسہ گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے، تو وہ ٹھیک استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا تو اس پہ ایکشن لیں، ہم لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے، ہم لوگ آپ کو بتائیں گے کہ واقعی یہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا، کس جگہ پہ غلط استعمال کیا ہے نا، یہ ہم لوگ آپ کو بتائیں گے۔ جی، اچھا، بہت شکریہ رفاقت صاحب، بہت بہت آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔